میں اپنے امی ابا کی لاڈلی اور اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا نام ساجدہ ہے اور سب لوگ مجھے پیار سے ساجی ساجی کہتے ہیں۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ ابا کے پاس بہت پیاری پیاری گائے اور بکریاں ہیں۔ کچھ روز پہلے جب اچانک سے ابا بیمار ہو گئے، ایسے وقت میں گائے اور بکریاں گھر میں بھوک سے نڈال تھیں۔ امی گھر کے کام کاج کرنے کے بعد تھوڑا بہت گھاس کاٹ کر لے آتی، مگر وہ ناکافی ہوتا۔ ہمارا ذریعہ معاش گائے کا دودھ تھا، مگر گائے بھوکی ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں دے پا رہی تھی۔ میری عمر اس وقت 16-17 سال تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو امی اور ابو سے ضد کر کے میں اپنے جانور لے کر کھیتوں میں چلی آئی۔ جانور بھوک سے نڈال تھے، اس لیے فوراً ہی گھاس کھانے کے لیے دوڑ پڑے، مگر چونکہ یہ میرا پہلا دن تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کھیت کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ مجھ کو وہاں تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا وہاں پر ایک عورت لڑکھڑاتی ہوئی بہت دور سے آ رہی تھی۔ اس کا سارا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا۔ وہ بہت مشکل سے چل پا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ لہو لہان ہو کر بھی وہ بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بڑی درد بھری آواز میں مجھے مدد کے لیے پکارا۔ میں گھبرا کر اس کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا، وہ چکر کھا کر گر پڑی۔ میرے ہاتھ اس کے خون سے بھر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سنہری رنگ کی تھیں اور بالکل باریک کنابی رنگ کے ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ رہے تھے۔ اس نے بڑی بیچارگی سے مجھ سے کہا، پیاری بہن، بس 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ میں نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی بوتل سے پانی ان کو پلانا چاہا، جو اس سے کوشش کے باوجود بھی پیا نہیں جا رہا تھا۔ پھر بھی جیسے تیسے کر کے میں نے اس کو ذرا سا پانی پلا دیا۔ میں اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن اور پیٹھ پر ایسے زخم تھے جیسے کسی نے اس کو نوچا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ حالت کس نے کی آپ کی؟ اس نے مجھ سے کہا، میں بھی خدا کی مخلوق ہوں، اور ذرا سا مسکرائی۔ تکلیف کے اس عالم میں اس کو مسکراتا دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ہمت کر کے میرے ساتھ چلیں، ہماری بستی یہاں سے بہت قریب ہے، بستی میں ضرور آپ کو علاج معالجہ میسر آ جائے گا۔ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں تمہاری بستی تک پہنچ پاؤں۔ تم بس مجھ پر ایک احسان کر دو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر سسکی لے کر کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں کبھی بھی تمہارا احسان نہیں بھول پاؤں گی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب پریشان مت ہوں، کچھ نہیں ہوگا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ اس نے سر کو ذرا سا اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں جہاں پر بیٹھی تھی اس سے 5-6 گز دور ایک چھوٹی سی پانی کی نہر تھی، اور اس کے کنارے پر کھجور کے درخت آپس میں ملے ہوئے کھڑے تھے، ایک خاص ترتیب سے لگے یہ درخت، جن کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں خود بخود موجود ہیں یا کسی نے ان کو بڑی ترتیب سے ایسے لگایا ہے۔ کیا یہ ایک جھنڈ کی شکل اختیار کر گئے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہاں ان درختوں کی جڑوں کے پاس گھاس پھوس میں ایک چھتری جیسی جالی کے نیچے کچھ انڈے رکھے ہیں۔ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو کہ ان کو بحفاظت کسی جگہ لے کر جاؤ، اور جب ان انڈوں سے بچے نکل آئیں تو تب تک ان کا خیال رکھنا۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور انہیں دیکھ کر ہرگز مت ڈرنا۔ یہ ایک مرتی ہوئی ماں کی تم سے آخری خواہش ہے۔ میں اس کی بات سن کر ابھی بھی ناسمجھی سے کھجور کے درختوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اب دھبے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں اور پیروں کا بھی تھا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ آج اس جنگل اور کھیت میں میرا پہلا ہی دن تھا اور میں ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر اترتے ہوئے خوف کو دیکھ کر بڑے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا، مجھے اس ذات کی قسم یہ دنیا بنائی ہے جس نے، اس کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ مجھ کو بچپن میں سنی گئی کہانی یاد آ گئی جو میری دادی ہم سب بچوں کو اکثر سناتی تھیں۔ جب بھی ہم وقت بے وقت گھر سے باہر کھیلنے کی ضد کرتے تو دادی ہمیں ڈرانے کے لیے کہتی تھی کہ جس میدان میں تم کھیلنے جاتے ہو اور کنویں کے پاس لگے ہوئے کھجور کے درختوں میں بہت پرانے سانپوں کا پورا قبیلہ رہتا ہے، جو کہ اکثر انسانی روپ دھار کر ہماری بستی میں بھی چلے آتے ہیں۔ اگر تم وقت بے وقت گھر سے باہر نکلو گے
تو دیکھ لینا کسی دن وہ لوگ تمہیں بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے اور ہمیں ڈرانے کے لیے ان گنت قصے کہانیاں سناتی تھی۔ ہم سب اس وقت بڑے شوق سے کہانی سن لیتے تھے، لیکن جب بھی کسی کو اکیلا کھیتوں کی طرف یا کنویں کی طرف جانا پڑ جاتا تو اس کی جان پر بن آتی تھی۔ میں نے کھجور کے درختوں کو پھر غور سے دیکھا۔ کھجور کے درختوں سے نکل کر ایک راستہ پرانے کنویں کی طرف جا رہا تھا۔ میری گود میں لیٹی ہوئی عورت اب زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ تم میرے بچوں کی صرف تب تک حفاظت کر لینا جب تک وہ تھوڑے سے بڑے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے قبیلے والے ہی ان کو تمہارے پاس سے لے جائیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کر لیا کہ میں اس کے بچوں کو محفوظ رکھوں گی اور ان کا خیال رکھوں گی۔ اس نے کہا ساون کے مہینوں سے لے کر اب تک میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت سارے خواب بن رکھے تھے، مگر زندگی بس یہیں تک تھی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے۔ ایک طرف میں خوف کا شکار تھی، دوسری طرف انسانی ہمدردی کے تحت میں اس کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر میں مجھ کو محسوس ہوا کہ آسمان سے بڑا عقاب بہت تیزی سے نیچے کی طرف غوطے مارنے لگا ہے۔ تو میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے پاس پڑا ہوا پتھر اٹھا کر تاک میں اس کو دے مارا اور وہ اچانک لڑکھڑا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک عورت ایک ناگن ہے اور انسانی روپ میں ہے اور اس عقاب کے حملے سے ہی اس حال کو پہنچی ہے۔ عقاب اب فضا میں اوپر ہی اوپر چکر کاٹ رہا تھا اور اس کو سہارا دے کر میں نے اٹھایا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف اس کو لے کر جانا شروع کر دیا۔ کھجوروں کے جھنڈ میں پہنچتے ہی مجھ کو عجیب سا احساس ہوا۔ اب زخمی ناگن آہستہ آہستہ انسانی روپ سے نکل کر سانپ کی شکل میں آتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ کھجور کے درختوں کی جڑوں میں پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹا کر مجھے اندر تک چھوڑ دو۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر میں عجیب ہپنوٹائز ہو کر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پتھر ہٹا دیے، ان کے نیچے سیڑھیاں نمودار ہو گئیں۔ میں نے اس کو سہارا دے کر ان سیڑھیوں سے نیچے لے جانا شروع کر دیا۔ وہ پتھر سے بنی ہوئی ایک قدیم عمارت تھی، اس کو ہم پرانا غار بھی کہہ سکتے تھے۔ نیچے پتھر سے بنا ہوا ایک تخت تھا۔ میں نے اس کو اس تخت پر لٹا دیا۔ اب اس کا جسم ایک بڑے سبز رنگ کے سانپ میں تبدیل ہو گیا تھا اور چہرہ اب تک ایک عورت کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، اس کی سنہری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مجھے ایک بار پھر کہا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہاں ہمارا پورا قبیلہ آباد تھا، مگر کچھ دشمنوں کی وجہ سے انہیں یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ صرف میں اور میرا شوہر ہی اس علاقے میں اپنے پرانے گھر میں موجود تھے۔ کچھ روز پہلے شہر سے کچھ جوگی آئے تھے، وہ میرے شوہر کو بھی پکڑ کر لے گئے، جو کہ باہر کنویں کے آس پاس رہتا تھا، تاکہ دشمنوں سے مجھ کو اور میرے آنے والے بچوں کو محفوظ رکھ سکے۔ ہمارے پاس ہمارے کچھ خاندانی راز ہیں اور کچھ خدا کی طرف سے دی گئی قوتیں ہیں۔ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم اس پرانے گھر اور اپنے بزرگوں کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسی پرانے گھر میں رہتے۔ میں ہر روز روپ بدل کر اپنے شوہر کو ہی ڈھونڈنے جاتی ہوں، مگر آج جب میں اپنی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ناکام ہو کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو اچانک سے اس عقاب نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کی اور ہماری بہت پرانی دشمنی ہے، ہم چاہے انسانی روپ میں بھی ہوں مگر نیولے اور عقاب سے نہیں بچ پاتے۔ ہم نے آج تک کبھی کسی انسان کو جان بوجھ کر دکھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہم اس گاؤں کے آباد ہونے سے بھی پہلے کے یہاں پر آباد ہیں، پھر بھی نہ جانے لوگ کیوں ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اس جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری قوتوں کو وہ اپنے برے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ہم پرانے سانپوں کے جوڑے کی تلاش میں تھے۔ مگر خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ وہ صرف میرے شوہر کو ہی لے جا سکے۔ اب میرا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ اگر میں ایسے ہی مر گئی تو میرے بچے بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور معلوم نہیں کہ میرا شوہر بھی زندہ رہ پاتا ہے یا وہ ظالم اس کو بھی مار ڈالیں گے۔ میری تم سے بس یہی التجا ہے کہ تم میرے بچوں کی حفاظت کرنا، صرف کچھ وقت کے لیے، پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان والے انہیں ڈھونڈ نکالیں اور وہ لوگ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ سامنے طاق میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، یہ بہت کرشماتی پتھر ہے، مگر خیال رکھنا کہ اس کو کبھی کسی برے مقصد میں استعمال مت کرنا۔ یہ تمہیں، تمہارے ماں باپ اور میرے بچوں کی حفاظت بھی کرے گا اور مدد بھی کرے گا۔ یہ دن کی روشنی میں عام پتھر نظر آئے گا،
مگر 14ویں کی تاریخ کو اس کو چاند کی روشنی میں رکھنا شرط ہے، اور اس وقت خیال رکھنا کہ یہ کسی کی نظر میں نہ آ جائے، کیونکہ اس طرح سے وہ لوگ پھر تمہارے پیچھے بھی پڑ جائیں گے۔ میرے بچے بھی میری طرح انسانی روپ اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے تم انہیں عام انسانی بچوں کی طرح بھی پال سکتی ہو۔ کچھ چیزیں ان کو پیدائشی طور پر خدا کی طرف سے عطا ہوں گی، تمہیں صرف اچھی نیت کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے۔ وقت آنے پر وہ اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے، اور کبھی بھی تم پر اپنے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں آنے دیں گے۔ میں نے یہ ساری باتیں سنیں اور اس کو تسلی دی، اور ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کی کوئی مدد کر سکتی ہوں، تو اس نے بیچارگی سے کہا، نہیں، ہر زیرو کو موت آنی ہوتی ہے، میرا بھی وقت آ چکا ہے، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کر جو سامنے سنہری رنگ کا کپڑا ہے اس میں لپیٹ کر اسی تخت کے ساتھ مٹی میں دبا دینا۔ اس کی سانسیں رک رک کر آ رہی تھی، کچھ لمحوں میں ہی وہ ساکت ہو گئی۔ اب وہ مکمل ایک سانپ کی شکل میں آ چکی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت ناگن کبھی نہیں دیکھی تھی، اور میں ابھی تک غیر یقینی کا شکار تھی کہ کیا یہ سب حقیقت ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اس کے وجود کو اٹھا کر سنہری کپڑے میں لپیٹا۔ وہ سنہری کپڑا بہت چمکدار تھا، اس سے عجیب رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے تخت کے پاس ہی مٹی کو کھودا اور اس میں اسے رکھ کر مٹی کو برابر کر دیا۔ پھر کچھ سوچ کر میں وہ پتھر اپنی پانی کی بوتل کا کپڑا اتار کر اس میں لپیٹ کر دوپٹے میں باندھ لیا تھا۔ اب مجھے وہاں وحشت ہو رہی تھی۔ میں جلدی جلدی گھر سے باہر نکلی، ایک چھوٹی لکڑی اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی اور ناگن کی بتائی ہوئی جگہ اس کے انڈے تلاش کرنے لگی۔ ایک بہت بڑی مشروم کی شکل میں مجھ کو وہاں پر اس کی بتائی ہوئی وہ چھتری سی نظر آ گئی جس کے نیچے وہ انڈے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کل 4 انڈے تھے، کافی بڑے، خوبصورت، سنہرے اور سبز رنگ کے انڈے تھے۔ سنہرے رنگ کے انڈوں پر سبز رنگ کے دبے تھے۔ ان میں کوئی ایسی چیز میں تلاش کرنے لگی جب میں ان کو حفاظت کے ساتھ رکھ سکوں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک ٹوکری تھی، وہی جس میں امی نے کہا تھا کہ آتے وقت اس میں چچا کریم کے کھیت سے ذرا سی پیاز اور ٹماٹر لیتی آؤں۔ کریم چچا کی یہ روزانہ کی عادت تھی کہ وہ ابو کو روزانہ ٹماٹر اور پیاز دے دیتے تھے گھر کے استعمال کے لیے۔ میں نے اس ٹوکری میں اچھا خاصا گھاس پھونس رکھا، انڈے رکھ کر اس میں چبا دیے اور پھر اس کے اوپر گھاس رکھ دیا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ وہ جو مری تھی ناگن تھی اور جن کو میں اپنے گھر لے کر جا رہی تھی یہ اسی ناگن کے بچے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ سانپ بہت زہریلے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں سنا تھا کہ کسی انسان نے کبھی سانپ کے بچے پالے ہوں، مگر میں ان کی ماں سے وعدہ کر چکی تھی، اس لیے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھ کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ میری گائے اور بکریاں ادھر ادھر نہیں گئیں، بلکہ وہ گھاس پھوس کھا کر کھیت میں ہی آرام سے بیٹھ گئی ہیں۔ میں نے ایک مخصوص آواز نکال کر اپنے جانوروں کو اکٹھا کیا اور چچا کریم سے ذرا سے ٹماٹر پیاز لے کر گھر کی طرف آ گئی۔ شام کے 4 بجے کا وقت ہوگا۔ جانوروں کا پیٹ بھر چکا تھا، اسی لیے وہ بھی خوشی خوشی اپنے باڑے میں چلے گئے۔ میں نے آنگن میں رکھی ہوئی چارپائی پر ایک رومال بھی کھا کر ٹماٹر پیاز اس پر رکھے اور چپکے سے انڈوں کی ٹوکری اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں اماں نے میرے بچپن کے کھلونے سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک لکڑی کی چھوٹی موٹی سی الماری بنوا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ہی میرے اسکول کا بستہ رکھا رہتا تھا، اندر میرے کپڑے اور کھلونے۔ میں نے دروازہ بند کیا، پاس پڑی ہوئی لکڑی کی کرسی کو رکھ کر میں نے الماری کے اوپر پیچھے کی طرف کر کے گھاس رکھا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس پر انڈے رکھ کر گھاس سے ڈھک دیے، اور پھر ان کو چھپانے کے لیے اپنا ایک دوپٹہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور ایک طرف اپنے اسکول کا بستہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ قدرے محفوظ ہو گئے تھے۔ ابو کی بیماری کی وجہ سے ہم پہلے ہی پریشان تھے، اس لیے میں امی کو کچھ بھی نہیں بتا کر پریشان کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دوپٹے میں باندھا ہوا وہ پتھر نکالا اور اس کو غور سے دیکھا۔ مجھے اس میں کچھ بھی خاص نہیں لگا، بس اس کی شکل کچھ خوبصورت تھی، دکھنے میں وہ عام پتھر ہی لگ رہا تھا۔ میں نے پھر بھی اس کو اپنے کپڑوں میں بیچ میں چھپا کر رکھ دیا۔ امی شاید پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ اب میں نے جلدی جلدی باہر آ کر منہ ہاتھ دھوئے، چائے بنائی، رکھی اور جا کر ابو کو دیکھا تو اب وہ سو رہے تھے۔ میں نے برابر والی ماسی زرینہ کو آواز دے کر پوچھا، ماسی میری اماں تمہاری طرف ہیں؟ تو ماسی نے کہا کہ نہیں بیٹا، وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر گئی ہیں تمہارے ابو کی دوائی لینے، مجھے کہہ کر گئی تھی کہ جلدی لوٹ آئیں گی۔ میں نے چائے بنا کر ابو کے لیے پیالے میں ڈالی
और अपना प्याला लेकर अब्बू के पास आ गई। अब्बू को उठाकर सहारे से बिठाया, चाय और रस खिलाए और फिर खुद भी चाय पीकर साथ बातें करने लग गई। अब्बू ने पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? और बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें यूँ जानवरों को लेकर जाता हुआ देखूंगा। मैंने प्यार से अब्बू से कहा कि कोई बात नहीं अब्बू, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ। आप ये समझ लें कि आपका बेटा जानवर लेके गया था और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस आप परेशान मत हों। ज़रा देर में अम्मा भी आ गई और मैं अम्मा को चाय देकर उनसे अब्बू की दवाई लेकर देखने लग गई। बुखार की गोलियां और कुछ सिरप थे। मैंने अब्बू को वक्त पर दवा खिलाई और अम्मा के साथ रात खाने की तैयारी करने लगी। बस मैं ये दुआ कर रही थी कि अम्मा को सांप के अंडों के बारे में कुछ भी पता न लगे, वरना ऐसा न हो कि वो खौफजदा होकर उन्हें फेंक दें या तोड़ दें। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि जब मैं उसमें से सांप के बच्चे निकलेंगे तो वो कैसे नज़र आएंगे और क्या हाल होगा उस वक्त मेरा या मेरे घर वालों का। मेरे दिल में खौफ भी था और साथ में नागिन की कही हुई बातों का असर भी कि उसके बच्चे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगरिब की अजान के बाद नमाज़ पढ़कर मैंने अम्मी अब्बू को खाना खिलाया और ख़ुद खाना खाकर अपने कमरे में एक चक्कर लगाया और वापस अम्मी अब्बू के पास आकर बैठ गई। अम्मी अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। मैंने मिट्टी से बनी हुई अंगीठी में ढेर सारी लकड़ी जलाकर कोयले बनाकर कमरे के अंदर लाकर रख दिए थे। अब्बू के पाँव दबाकर मैं अम्मी के लिहाफ में आकर घुस गई। अब्बू अम्मी मेरे बचपन के किस्से याद कर रहे थे कि कैसे मैं एक बार बचपन में अपने खालाजाद और मामूजाद के साथ पुराने कुएं वाले खेतों में पहुंच गई थी और वहां जाकर मैं गुम हो गई थी। वो सब डर के मारे मुझे वहां ढूंढते रहे और फिर रोते हुए घर वापस आ गए थे, जिस पर अब्बू, मामू, चचू और गांव के दूसरे लोग मिलकर मुझे ढूंढने गए थे और रात के 10 बजे तक मुझे ढूंढते रहे। अब्बू बता रहे थे कि तुम्हारी अम्मी और मैं उस दिन बहुत रोए थे। हमें लगा था कि शायद हम तुम्हें खो चुके हैं। हम सब के हाथों में बड़ी बड़ी टार्च और लालटेन थी। अचानक हमें वहाँ पर एक अजनबी नज़र आया जिसने दूर से ही मुझे आवाज़ देकर मुखातिब किया, साबिर भाई। हम सब लोग हैरान परेशान उसे देख रहे थे। उसने कहा कि आपकी बच्ची खेत से बाहर सो रही है, जाकर उसे उठा लें। वो शख्स यूँ नज़र आ रहा था जैसे वो हवा में चल रहा हो। उसने मज़ीद कहा था कि अपने बच्चों को ख़तरनाक जगहों पर जाने से रोकें। आप लोगों को मालूम है कि ये जगह दूसरी मखलूक के रहने की है। मेरे अब्बू बता रहे थे कि सब लोग भागते हुए खेतों से बाहर पहुँचे तो देखा कि मैं एक साफ़ सुथरे कपड़े पर सो रही थी। अब्बू ने उठाकर मुझे प्यार से गले लगाया और सब लोग मुझे लेकर भागते हुए गांव की तरफ आ गए। मुझे कहीं कोई खरोंच तक भी नहीं आई थी और जब मैं अगली सुबह उठी तो सब ने मुझसे पूछा कि उस रात तुम्हें वहाँ कौन छोड़ के गया था। तो कई रोज़ तक तो मैं बोल ही नहीं पाई थी। घर वाले और गांव वाले बार बार पूछने की कोशिश करते रहे, मगर मैं बोलना भूल चुकी थी। फिर अम्मी कहने लगी कि जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ रोज़ बाद गांव में एक बुज़ुर्ग आए थे जिन्होंने दूध पर कुछ पढ़ कर दिया था और अम्मी ने वो दूध मुझे पिलाया और उसके बाद मैंने वापस बोलना शुरू हो गई थी। बुज़ुर्ग ने सबको कहा था कि आइंदा वो कभी किसी बच्ची से कुछ न पूछें और खैर होगी। जो भी मखलूक थी इंसान दुश्मन न थी और बच्चों से भी बेहद प्यार करने वाली थी। उसके बाद एक अरसे तक पुराने कुएं के आसपास के खेतों में कोई आता जाता न था, मगर फिर शहर के सब जोगी आए और गांव वालों के मना करने के बावजूद वह सरकारी लोगों की मदद से उन खेतों में घुसकर मशीनों की मदद से बहुत सारे दरख्त कटवा कर कुछ नायाब किस्म के सांप पकड़कर वहाँ से ले गए थे और अब वहाँ पर सिर्फ कुएं के अंदर लगा हुआ पुराना पीपल का दरख्त ही मौजूद था। उसके बाद गांव के कुछ लोग भी उनके कहने में आकर वहाँ पर ख़जाना ढूंढने के लिए खुदाई करने लगे, जिसमें 3-4 लोगों को किसी जहरीले सांप ने भी काट लिया था और वो वहीं मौके पर ही दम तोड़ गए थे। फिर गांव का कोई भी आदमी कभी भी शहर वालों के कहने में आकर उन खेतों में खुदाई करने नहीं गया। अब भी शहर से वक्तन फ़ौक्तन सेपेरे और जोगी आते हैं और चप्पा चप्पा छान कर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कदीम सांप रहता है जिसके पास कुछ ख़ास किस्म की ताकतें हैं जो अगर मिल गई तो न जाने इतनी फ़ायदेमंद होगी। मैं ये सारी बातें सुनकर चुप बैठी रही। मुझे अब ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था और मेरा दिल मुतमईन हो चुका था कि जिन्होंने बचपन में मेरी जान बचाई, आज मैंने उन्हीं के बच्चों की जान बचाने का इरादा किया है और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं एहसान का बदला एहसान से दूंगी।
امی نے کہا کہ بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، اب تم بھی جا کر آرام کر لو۔ میں جو کب سے سوچ رہی تھی کہ کوئی بہانہ بنا کر اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں، امی اور ابو کو پیار کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا دروازہ احتیاط سے بند کر کے میں نے بلب جلا کر کرسی الماری کے پاس رکھی اور گھاس اٹھا کر انڈوں کو دیکھا۔ وہ چاروں انڈے حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر میں مطمئن ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ ایک نامانوس سی آہٹ سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک بہت بڑا سنہری رنگ کا سانپ ہے جس کی دم دروازے کے پاس ہے، جو الماری کے اوپر پھن پھیلا کر انڈوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی تو اچانک اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سنہری رنگ کی تھیں اور پھر شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہوا۔ مجھے لگا کہ یہ وہی ناگن ہے جو آج دن میں مجھے ملی تھی۔ میں دم سادے دیوار کے ساتھ لگ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ بہت آرام سے اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کا چہرہ انسانی چہرے میں تبدیل ہوا۔ وہ بولی، ڈرو مت ساجدہ، میں سانوری ہی ہوں۔ ایک ماں مر کر بھی اپنے بچوں سے جدا نہیں ہو پاتی۔ میری بے چین روح انہیں دیکھنے کے لیے چلی آئی، لیکن اگر تم خوفزدہ ہو تو میں آئندہ نہیں آؤں گی، بس دور دور سے ہی دیکھ کر چلی جایا کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ عجیب سی روشنیوں سے بنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے کہا، نہیں سانوری، میں تو خوفزدہ نہیں ہوں، مگر یہ نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ لے اور تمہارے بچوں کی جان کو پھر سے کوئی خطرہ پڑ جائے۔ اس نے یہ سن کر مسکرا کر کہا، اب میں زندہ نہیں ہوں اور مجھے صرف تم دیکھ سکتی ہو، کیونکہ تمہارا دل میرے لیے صاف ہے، اور دوسرا تم ایک اچھے دل کے مالک ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تب اس نے مجھے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد چاند کی 14ویں تاریخ ہے، تم اس پتھر کو لازمی چاند کی روشنی میں رکھ دینا۔ میں اس روز بھی آؤں گی اور وقتاً فوقتاً تمہیں کچھ باتوں سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ان باتوں پر عمل کر کے فائدہ ہی پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کر لوں گی۔ تب اس نے ایک دفعہ پھر اپنے انڈوں کو دیکھا اور پھر ایک عجیب حرکت ہوئی کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے گال کو چھوا۔ بہت نرم احساس تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی مسکرا کر میری طرف دیکھ کر چند ہی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ میرے کمرے کا پردہ کچھ دیر ہلتا رہا اور پھر میں لیٹ کر واپس سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر 2 بجے میں اپنے جانور لے کر کھیتوں میں آ گئی اور پھر شام کو عصر کے وقت گھر واپس آ گئی۔ امی ابو کے پاس بیٹھی تھی۔ آج امی نے چائے بنا کر رکھی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر چائے پی اور پھر سر درد کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے سب سے پہلے انڈوں کا جائزہ لیا۔ آج انڈوں میں ہلکی ہلکی دراڑ پڑ گئی تھی۔ میں تھوڑا پریشان ہوئی اور پھر کچھ دیر لیٹ کر میں باہر آ کر شام کا کھانا بنانے لگی۔ کھانا کھا کر میں اب امی کے پاس بیٹھ کر جلد ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میں خود سانوری کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کو 12 بجے کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ کا احساس ہوا اور وہ آ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ انڈوں میں دراڑ آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اگر امی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ لگا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، اور دوسرا جب تمہارے بچے انڈوں سے نکل آئیں گے تو پھر میں ان کو کہاں چھپا کر رکھوں گی، مجھے تم مشورہ دو۔ اس نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، جلدی تمہیں اس کا کوئی حل بتاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ تمہاری امی تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ جو پتھر میں نے تمہیں دیا تھا اس کو ذرا سے دودھ میں بھگو دو اور پھر وہ دودھ اپنے ابو کو پلا دینا، تمہارے ابو جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر خیال رکھنا کہ کوئی اس پتھر کے بارے میں جان نہ پائے، ورنہ دشمن تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ واپس چلی گئی۔ اگلی صبح میں نے جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں دودھ لا کر پتھر کو دودھ میں ڈبو دیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد پتھر کو نکال کر صاف کیا اور دودھ لے جا کر گرم کر لیا۔ آج میں نے ابو کو دوائیوں کے ساتھ یہ دودھ دینا تھا۔ ابو کے اٹھنے کے بعد میں نے انہیں وہ دودھ پلا دیا اور پھر ہم ماں بیٹی اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ مجھے حیرت ہوئی جب میں نے 2-3 گھنٹے کے بعد ہی یہ محسوس کیا کہ میرے ابو بہت حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میری امی بھی حیران تھی اور خدا کا شکر کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر کی نئی دوا میں شفا ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور امی سے کہہ رہی تھی کہ ہاں بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ آج جب جانور نکالنے کا وقت ہوا
تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کسی نے دروازہ زور زور سے بجایا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جس کے سر پر بہت سارا گھاس تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ اس گاؤں میں نیا ہے اور گھروں میں گھاس پہنچا کر کچھ پیسے کما کر اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کا کھانا کماتا ہے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی اور پھر کچھ سوچ کر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے تم گھاس لے آیا کرنا، اور پھر اس سے پوچھا کہ اس کی اجرت کیا لوگے۔ اس نے کہا کہ صرف 100 روپے، جو کہ بہت تھوڑے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو 100 روپے دے کر گھاس لے لیا۔ امی بھی اتنا زیادہ گھاس دیکھ کر خوش ہوئی اور امی نے کہا کہ آج تمہیں بھی باہر جا کر اتنی دیر تک خوار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر بیٹھے ہی ان کو گھاس لے کر ڈال دیا کریں گے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ سب سانوری کروا رہی ہے۔ جانوروں کو گھاس ڈال کر امی پڑوس میں چلی گئیں اور میں نے اپنے کمروں میں آ کر انڈوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج رات تک ان انڈوں سے بچے نکل آئیں گے۔ میں رات کو معمول کے مطابق اپنے کمرے میں آ کر سانوری کا انتظار کرنے لگی۔ آج میں نے دروازہ بند کر کے انڈوں کو ٹوکری میں رکھ کر اپنے بستر کے پاس رکھ لیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں سانوری ناگن کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اس نے آ کر بہت تشکر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ چاہ کر بھی نہیں چکا پاؤں گی، لیکن میرے بچے تمہاری اس نیکی کا بدلہ ضرور تمہیں دیں گے۔ تمہیں اپنے گھر کے معاملات اور والد کی بیماری کے لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ تمہارے گھر کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، مگر خیال صرف یہ رکھنا کہ کچھ حاسد اور شرپسند لوگ زندگی میں بھی ضرور آئیں گے جن سے تمہیں خود ہی نپٹنا ہوگا، اور ساتھ میں ان بچوں کی ذمہ داری بھی تمہیں اچھے سے نبھانی ہوگی جب تک یہ بچے اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خود تمہاری حفاظت کریں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چاروں انڈے ایک ایک کر کے چٹک رہے تھے اور ذرا سی دیر میں ہی ان چاروں انڈوں میں سے ناگن کے بچے نکل آئے۔ وہ مامتا کی ماری ہوئی ناگن خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو نہ صرف پیار کیا بلکہ اس کی روح نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے ذرا سی دیر میں ہی وہ بچے انسانی روپ میں آ گئے۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ اب وہ بچے نومولود انسان کے بچے بن چکے تھے، چاروں کے چار نہایت خوبصورت اور سنہری آنکھوں والے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ چاروں بچے انسانی شکل و صورت میں جب میرے امی ابو کو نظر آئیں گے تو تب کیا ہوگا۔ سانوری نے میری پریشانی بھانپ لی۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اعتماد میں لے کر ان کو حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ میں بھی کوشش کروں گی تمہیں ان کو سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ جیسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان انڈوں کو گھر لے آئی تھی، اسی طرح میں امی ابو کو بھی بچوں کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے پیچھے اس ناگن کی طاقت بھی ہوگی جو شاید ہمارے ذہنوں کو ہپناٹائز کر کے بھی ہمیں ان کے خوف اور دہشت سے نکال کر نارمل رویہ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سانوری ناگن وہاں سے ذرا سی دیر کے لیے غائب ہوئی۔ وہ خوبصورت بچے میرے بستر پر سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ تھوڑی دیر میں امی ابو دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں آ گئے۔ ان کی آنکھیں اس طرح تھیں جیسے وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر ہوں۔ اس ناگن نے میری اور امی ابو کو کہا کہ یہ بچے اب ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ گاؤں والوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے، اور اگر کوئی جان بھی پائے تو اس کو یہ ہرگز معلوم نہ ہو کہ یہ پرانے کھیتوں میں موجود پرانے کنویں میں رہنے والے قدیم ناگ اور ناگن کے بچے ہیں، اور وہ پورے خلوص اور نیت کے ساتھ ان بچوں کو پالیں گے۔ بدلے میں ناگن کی روح ہمارے گھر کے تمام مسائل کو نہ صرف حل کروائے گی بلکہ وہ بہت جلد ہی ہمارے رہنے کے لیے بھی کسی دوسرے شہر میں جلد ہی بندوبست کر دے گی۔ امی اور ابو نے ان تمام باتوں کو سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں نے ناگن کو کہا کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے امی ابو اس طرح بے خبری میں رہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، چلو میں ان کو واپس ہوش میں لے آتی ہوں، مگر ان کے ذہن میں اب میرے بچوں کے لیے کوئی بھی منفی سوچ نہیں آئے گی۔ اتنا تو میں کر سکتی ہوں نا؟ میں نے کہا ہاں، اتنا آپ کر دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر میں امی ابو کو جیسے ہوش آ گیا۔ اب ان کے سامنے ناگن بھی موجود تھی اور وہ چاروں بچے بھی۔ امی نے کہا، ساجدہ بیٹا یہ کس کے بچے ہیں؟ تو ناگن نے کہا، زبیدہ اور صابر، یہ چاروں بچے میرے ہیں۔ میرے شوہر کو پرانے کھیتوں میں موجود پرانے کنویں سے کچھ سپیرے پکڑ کر لے گئے تھے، اور اس کے علاوہ گاؤں کے لوگوں نے خزانے کے لالچ میں جو کھدائی کی تھی اس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان یہ علاقہ چھوڑ کر
محفوظ جگہ چلا گیا ہے، لیکن ہم کیونکہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اور اپنے قدیم گھر کو بچانے کے لیے نہیں جا سکے تھے، تو اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنے میاں کو ڈھونڈ کر اس کو دشمنوں سے واپس چھڑا لاؤں گی، مگر ایک دن مجھ پر عقاب نے حملہ کر دیا۔ اس دن تمہاری بیٹی پہلے دن جانوروں کو لے کر کھیتوں میں چرانے آئی تھی، تو میں نے اپنے بچوں کو تمہاری بیٹی کے سپرد کر دیا۔ اس نے میرے مرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گی، اور میرے انڈے لے کر یہ گھر آ گئی تھی۔ آج انڈوں میں سے یہ بچے نکل آئے ہیں۔ میں نے ان کو انسانی روپ دے دیا ہے تاکہ تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب صرف تم انہیں انسانی بچوں کی طرح پال سکتے ہو۔ وقت آنے پر میرا کوئی رشتہ دار ان کو ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا اور ساتھ میں ناگ کی رہائی کی بھی کوشش کرے گا۔ تب تک تم لوگ ان بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا۔ میں نے بھی خدا سے دعا مانگی تھی کہ اگر میں زندہ نہ بھی رہوں تو مجھے اتنی مہلت ضرور دینا کہ میں اس دنیا میں آ کر اپنے بچوں کی مدد کر سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری بیٹی بہت رحم دل اور نیک ہے۔ اس کی مدد کی وجہ سے میرے یہ بچے دنیا میں آ چکے ہیں، ورنہ اگر ان جوگی اور سپیروں کو ان کی موجودگی کا معلوم ہو جاتا تو وہ ان کو بھی قید کر کے اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر وہ ہم لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیں تو اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے وہ ہماری طاقتوں کا غلط استعمال کریں گے، اور جن کو وہ خزانہ سمجھ کر ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہیں۔ اگر ان کا مقصد صرف ہیرے جواہرات کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم زمین کی تہوں میں سے نکال کر ان کی خواہشات کو پورا کر دیتے، لیکن وہ ان جادوئی طاقتوں کے پیچھے ہیں جن کی مدد سے وہ اب اس دنیا پر حکومت کر سکیں اور برائی کی طاقتوں کو اپنے برے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ اسی لیے ہمارا پورا خاندان ہمارے رازوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہ صرف کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر ہم میں سے کوئی پکڑا بھی جائے تو ہم مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی طاقتوں کا غلط استعمال نہیں ہونے دیتے۔ امی ابو نے اس کی ساری باتیں سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے بچوں کا اچھے سے خیال رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کسی غلط انسان کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں۔ اس کے لیے تم بھی ہماری مدد کرنا۔ ناگن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ ان بچوں کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ انسانی بچوں کی طرح روتے نہیں تھے، شاید وہ بھی پیدائشی طور پر کچھ قوتوں کے مالک تھے۔ امی نے دودھ کی بوتل ڈھونڈ نکالی اور اس کو دھو کر ان بچوں کو باری باری دودھ پلایا، اور پھر میرے کمرے میں ایک اور بستر لگا کر ان بچوں کو لٹا کر اچھے سے بستر ڈھک دیا۔ اب بچوں کو امی نے بالکل ماں کی طرح پالنا تھا۔ اگر ایک طرح دیکھا جائے تو میں خوش بھی تھی، کیونکہ میں اکلوتی تھی اور کبھی بھی میں سوچتی تھی کہ کاش میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوتے۔ امی نے مجھے کہا کہ اب تم بھی آرام کرو، صبح کو ہم ان کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر دیں گے، اور کوشش کرنا کہ گاؤں میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ہمارے گھر میں یہ بچے موجود ہیں، ورنہ وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں ناگن کے دشمنوں تک بھی جا پہنچیں۔ امی نے مزید کہا کہ یہ بچے تمہارے کمرے میں ہی رہیں گے تاکہ گھر میں آنے والے لوگوں کو کوئی شک نہ گزرے۔ میں نے کہا امی ٹھیک ہے، اب آپ بھی جا کر سوئیں، رات کافی باقی ہے۔ امی ابو چلے گئے، میں بھی بستر پر لیٹ گئی۔ یہ سوچنے لگی کہ آج تک صرف فلم اور ڈراموں میں ہی میں نے یہ باتیں سنی اور دیکھی تھی کہ اس دنیا میں بھی اب تک اچھاداری ناگ اور ناگن کا وجود ہے، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ میں بھی یہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلی صبح بالکل عام صبح کی طرح تھی۔ مقررہ وقت پر وہ لڑکا جانوروں کا چارہ لے کر آ گیا۔ ہمارے جانور معمول سے زیادہ دودھ دینے لگے تھے، جس کو بیچ کر ہم اچھا خاصا پیسہ کما رہے تھے۔ ابو اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ پیسے جمع کر کے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھول لی تھی۔ بچے بہت خفیہ طور پر ہمارے گھر کے اندر پل رہے تھے۔ وہ عام انسانی بچوں کی نسبت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ اماں ان کے لیے کپڑے گھر میں ہی سی لیتی تھیں۔ ان بچوں میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی 2 ناگ اور 2 ناگن تھی۔ ان کی پشت پر ایک گہرا سرخ نشان تھا، جیسے کوئی سانپ چھپا ہوا تھا، اور اگر ہاتھ لگا کر چھو جاتا تو ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب بھی چاند کی 14ویں رات ہوتی، میں ناگن کے دیے ہوئے پتھر کو دودھ میں ڈبو کر ٹھیک رات 12 بجے چاند کی روشنی میں رکھ دیتی، اور اس دوران باقاعدہ پہرا دیتی کہ کوئی بھی اس پتھر پر نظر نہ ڈال سکے، کیونکہ اس پتھر سے کچھ ایسی روشنی پھوٹتی تھی کہ باقاعدہ یوں لگتا تھا جیسے دن نکل آیا ہو۔ بچے اب 1 ماہ کے ہو گئے تھے، اور وہ انسانی بچوں کی نسبت 5-5 سال کے لگتے تھے۔ ایک دن وہ 4 بہن بھائی اپنی اپنی دودھ کی بوتلیں لے کر آنگن میں نکل آئے۔
امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، اس وجہ سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تو مجھ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ چاروں آنگن میں کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں ہماری پڑوسن ماسی زرینہ ہاتھ میں کچھ سالن کا ڈونگا پکڑے ہوئے اچانک سے ہمارے گھر میں آ گئی۔ وہ ان چاروں بہن بھائیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے مجھے آواز دی، ساجی پتر، تم لوگوں کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم نے بتایا تک نہیں۔ یہ مہمانوں کے بچے کتنے پیارے ہیں، ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں ان کی ماں سے مل کر جاؤں گی۔ میں جو اچانک اس افتاد سے پریشان تھی، میں نے جلدی سے ماسی سے آ کر سالن کا ڈھونگا لیا اور ماسی کو لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ ان کو بٹھا کر پانی پلایا اور کہا، ماسی یہ ابو کے دوست کے بچے ہیں، ان کی ماں کچھ عرصے سے بیمار ہے اور ابو کے دوست ان کو لے کر کسی بڑے ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان بچوں کو ہمارے گھر پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ماسی نے کہا کہ انہوں نے ان بچوں کی آواز نہیں سنی، یہ کب سے یہاں پر موجود ہیں؟ میں نے کہا کہ ماسی آواز کہاں سے آئے گی، یہ بچے رات ہی آئے ہیں اور ابو ان کو لے کر رات دیر سے شہر سے آئے تھے تو یہ لوگ سو گئے تھے، تھکے ہوئے تھے تو دیر سے اٹھے ہیں۔ ابھی میں نے ان کو دودھ ڈال کر دیا ہے، یہ کھیلنے کے لیے آنگن میں نکل آئے۔ میں نے اپنی طرف سے ماسی کی اچھی طرح تسلی کروا دی تھی، مگر میں اس سوچ میں تھی کہ اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ماسی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی، امی تھوڑی دیر میں واپس آ گئی۔ میں نے امی کو جلدی جلدی یہ ماجرا سنایا تو امی بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے ملازم بھیج کر ابو کو بھی دکان سے بلوا لیا، وہ بھی یہ سب سن کر کافی پریشان ہو گئے۔ ناگن کی روح بھی کافی دن سے نہیں آئی تھی۔ ہم نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم الماری سے وہ پتھر نکال لاؤ اور اس کو دودھ میں رکھ کے ناگن کو بلانے کی کوشش کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دن کی روشنی میں پہلی بار میں نے اس پتھر کو نکالا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پتھر کو نکالا، دودھ میں رکھا تو اس میں سے روشنی کی شعاعیں پھوٹنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ناگن کو آواز دی، سانوری آپ کہاں ہیں؟ فوری طور پر آپ آ جائیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ ہم جس کمرے میں موجود تھے اچانک ہی وہاں اندھیرا سا ہو گیا اور سبز رنگ کے دھوئیں سے ناگن نمودار ہو گئی۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی اور پریشان بھی۔ میں نے اس کو آج کا واقعہ سنایا اور اس سے کہا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، اب آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنا یہ گھر اور جانور پڑوسیوں کے حوالے کر دیں اور ان سے کہیں کہ آپ کو اچانک شہر جانا پڑ رہا ہے، جہاں آپ کا کوئی عزیز شدید بیمار ہے، اور پھر شہر میں ہی آپ کے رہنے کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ شہر کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے نہیں ہیں۔ مجھ کو پہلے ہی آپ لوگوں کے رہنے کے لیے انتظام کروا دینا چاہیے تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ میرے بچے اپنے آبائی علاقے کے قریب ہی رہتے تاکہ ان کے رشتہ دار اور کبھی نہ کبھی شاید ان کا باپ بھی ان کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ جاتا، لیکن اب فوری کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ لڑکا جو روزانہ جانوروں کا چارہ لاتا تھا آج بے وقت چلا آیا۔ سانوری بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ فوری طور پر بچوں اور گھر والوں کو لے کر شہر پہنچ کر رہائش کا انتظام کرے۔ وہ لڑکا انتہائی ادب کے ساتھ ناگن کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے آج سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بھی کوئی پرانا ناگ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ جو حکم ملکہ یا لیا، تو ہم سب چونک پڑے، یعنی جس ناگن کے بچے ہمارے گھر میں پل رہے تھے وہ ناگنوں کی ملکہ ہے۔ ناگن اب مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے آپ لوگوں سے یہ بات چھپائی تھی کہ کہیں آپ لوگ اور بھی زیادہ پریشان نہ ہو جاؤ۔ یہ ایک شیش ناگ اور شیش ناگن کے بچے ہیں۔ جو پتھر میں نے آپ کو دیا ہے وہ ناگمنی ہے، جس کی تلاش میں دنیا کے تمام سپرے، جوگی اور بری قوتوں کے عامل ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں تاکہ اس کو حاصل کر کے اس دنیا پر راج کر سکیں۔ اور اس پرانے کنویں سے لے کر ایک طویل سرنگ میں ہمارے خاندان کے سبھی لوگ بھی وہیں پر رہتے تھے، جنہوں نے انسانوں اور ان سپیروں اور جادوگروں کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے تمام مسائل شروع سے ہی غیر مرئی طور پر حل کر سکتی تھی، مگر میں آپ لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ سب ضروری ہو گیا ہے۔ ہم سب یہ بات سن کر خاموش ہی رہے۔ آج ہمیں کسی بھی وقت اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے انجان علاقے کی طرف سفر کرنا تھا۔ یہاں پر آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، اس سب سے ہم سبھی بے خبر تھے۔ آج سانوری کی روز سارے وقت میں ہمارے ساتھ ہی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے ذرا سا سامان پیک کیا اور باہر ایک کالے رنگ کی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ پڑوس سے کچھ لوگوں نے حیرت سے یہ چیز دیکھی
اور ابو سے پوچھا کہ صابر بھائی خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ لوگ کہاں چل دیے؟ تو ابو نے برابر والی ماسی زرینہ اور ان کے شوہر کو کہا کہ میرا گھر اور میرے جانور آپ کے حوالے ہیں۔ میرے دوست کی اہلیہ جو کافی دن سے بہت بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے اب جواب دے دیا ہے۔ کل رات ہی اس کے بچے یہاں پر آئے تھے، مگر آج مجھے ان بچوں کو لے کر ان کی ماں کے پاس فوری طور پر پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ زیادہ دن لگ جائیں، تو برائے مہربانی آپ لوگ میرے گھر اور میرے مویشیوں کا خیال رکھیے گا۔ میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو بچے ہمارے گھر پر ہیں وہ ابو کے دوست کے بچے ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے ان بچوں کی خوبصورتی، ان کی جلد کا سنہرا رنگ اور سنہری آنکھیں لوگوں کو اتنی محسوس بھی نہیں ہو پائیں۔ میں نے چادر اور ان کے بچوں کو باری باری گاڑی میں بٹھایا اور پھر اپنی پڑوسنوں سے مل کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امی اور ابو کا دل بہت اداس تھا۔ اپنے گھر کو چھوڑتے وقت وہ یقینی طور پر یہ بات جان گئے تھے کہ شاید اب وہ اس جگہ پر کبھی بھی واپس نہ آ سکیں۔ اسی لیے امی اور ابو نے اپنی کچھ پرانی یادگار چیزیں اٹھا کر سامان میں رکھ لی تھی۔ امی ابو نے جا کر اپنے جانوروں کو بھی بہت پیار کیا اور سب کو اللہ کے حوالے کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ گھر ہم نے مکمل طور پر اپنی پڑوسن کے حوالے کر دیا تھا۔ وہی لڑکا جو ہر روز جانوروں کا چارہ لے کر آتا تھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور کمال مہارت سے گاڑی کو گاؤں کے کچے راستے سے لے جا کر پکے راستے پر نکل آیا تھا۔ انسان نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس قدر خوبصورتی سے گاڑی چلا رہا تھا کہ میں دل ہی دل میں حیران بھی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آج سے ہم سب کی زندگیوں میں آنے والا ہر پل عجیب اور بہت سی ناقابل یقین باتوں کو دیکھتے ہوئے گزرے گا۔ ہم ذرا سی دیر میں شہر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ گاڑی نے ہارن دیا تو ذرا سی دیر میں بڑا سا دروازہ کھل گیا اور ہماری گاڑی اس گیٹ کے اندر چلی گئی۔ سامنے بہت سے خدمتگار موجود تھے۔ پورا گھر بہت صاف ستھرا تھا اور بڑا تھا۔ وہ لوگ بچوں کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سب کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو سب کی آنکھیں سنہری رنگ کی تھی، یعنی ہم لوگ اب ایک شیش ناگ اور ناگن کے رشتہ داروں کے بیچ میں پہنچ چکے تھے، اور آج سے مجھے اور میرے ماں باپ کو ناگ اور ناگنوں کے بیچ میں ہی رہ کر شیش ناگ اور شیش ناگن کے بچوں کو پالنا تھا۔ بدلے میں ہماری زندگی بدل گئی تھی۔ ہمیں ہر وہ آسائش حاصل ہو گئی تھی جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور بچوں کو لے کر میں ایک بڑے بیڈ روم میں چلی آئی۔ امی ابو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اس گھر میں جگہ جگہ پر وہی نشان بنے تھے جو کہ ان بچوں کی پشت پر تھے۔ ہاں، میرے کمرے میں اور امی ابو کے کمرے میں یہ نشان موجود نہیں تھے تاکہ ہم نماز وغیرہ پڑھ سکیں۔ آج ہی مجھے ان بچوں کے نام رکھنے کا بھی خیال آیا اور اب میں اس انتظار میں تھی کہ کب شیش ناگن سانوری کی روح آتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب کیا ہوگا؟ کیا ساجدہ اور اس کے ماں باپ ساری زندگی اب اسی طرح سانپوں کے بیچ میں گزاریں گے؟ کیا ساجدہ دوبارہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار پائے گی؟ کیا شیش ناگ اور شیش ناگن کے دشمن شیش ناگ کے بچوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا شیش ناگ اب واپس آئے گا؟ کیا شیش ناگ کے یہ بچے ساجدہ کی اس قربانی کا صلہ ساجدہ کو دیں گے؟ کمنٹ میں بتائیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔